خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں زندانی محبت ایپیسوڈ 4۔ بس نے ایک جگہ سٹاپ کیا تھا۔ ہانیہ جو سیل فون پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے حسن سے بات کر رہی تھی، یوں ہی ایک لمحے کو اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ایک دم چونکی۔ بس روانہ ہونے کو تھی جب وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی صاحب رکیے ذرا، کنڈکٹر سے کہتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک جانب رکھا اپنا بیگ اٹھایا۔ چلو ربیہ، وہ جلدی جلدی سے مخاطب ہوتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ ربیہ حیران سی سے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کیا ہوا؟ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، ابھی 2 اسٹاپ کے بعد ہمیں اترنا ہے۔ ربیہ کو لگا جیسے ہانیہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر بس سے اترنے لگی ہے۔ پتہ ہے مجھے، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ پرجوش تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے آئی۔ بس کا کرایہ وہ دونوں ہی پہلے ادا کر چکی تھی۔ باقی مسافر حیران سے کبھی ہانیہ کو دیکھتے تو کبھی ربیہ کو۔ بالآخر اسے بس سے اتار کر ہانیہ نے دم لیا۔ ہانیہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ یہاں کیوں اتری ہو؟ اچھے بھلے بس میں سوار تھے، مزید آدھے گھنٹے تک گھر پہنچ جانا تھا ہمیں۔ ربیہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ دونوں اس وقت سڑک کے کنارے کھڑی تھیں۔ ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر حسن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ شاید رپلائی نہ ملنے کے باعث وہ اب کال کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں حسن۔ وہ ربیہ کو خاموش کرنے کا اشارہ کرتی فون پر بات کرنے لگی۔ ہاں ہو گیا ہے پیپر ختم۔ نہیں نہیں تم رہنے دو، تھکے ہوئے آئے ہو، ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی بس نکل گئی تھی، اب کچھ دیر تک آئے گی، پھر ہم دوبارہ گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر ہو جائے گی ہمیں آنے میں، تم امی کو بتا دینا۔ اوکے، گھر آتی ہوں تو بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ جلدی جلدی بات ختم کرتے ہوئے ہانیہ نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں انجانے سے خوشی نظر آئی تھی ربیہ کو، جس کی کوئی وجہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے حسن بھائی سے کہ ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ تم خود اتری ہو بس سے؟ ربیہ دونوں کمر پر ہاتھ ٹکائے تفتیشی انداز اپنائے سوال کر رہی تھی۔ ارے یار وہ سب چھوڑو، تم یہ پوچھو یوں اچانک بس اترنے کا خیال کیسے آیا میرے دماغ میں؟ وہ تجسس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہانیہ، تمہارے ذہن میں نا فضول خیالات ہی آتے ہیں، اور ہر بار اپنے ساتھ تم مجھے بھی پھنساتی ہو۔ اب کچھ پھٹو گی منہ سے یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ اللہ معاف کرے، کیسا ویران سنسان علاقہ ہے، جیسے کوئی انسان ہی نہیں بستا یہاں پر۔ ربیہ نے جھرجھری لیتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک آبادی کے آثار نہ تھے، بس دائیں طرف ایک سڑک نظر آ رہی تھی جو کافی آگے شاید کسی گاؤں میں جاتی تھی۔ یہی بات، مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں انسانوں کا نہیں، جنات کا بسیرا ہو۔ اور تمہیں پتا ہے مجھے کس بات نے بس اترنے پر مجبور کیا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ربیہ نے الجھے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیچھے دیکھو ذرا۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ وہاں سے دور کافی فاصلے پر ایک پرانی اور بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی جو شام کے پھیلتے اندھیرے میں خوفناک تاثر پیش کر رہی تھی۔ ربیہ نے اس عمارت سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہانیہ کی مطلوبہ چیز تلاش کرنی چاہی جو وہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی۔ کیا کیا دیکھوں پیچھے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں؟ وہ ابھی بھی ہانیہ کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ارے جفر، وہ اتنی بڑی عمارت نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ آنکھیں ہیں یا گول بٹن؟ ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ چند ہی لمحے لگے تھے اس بار سے ہانیہ کے شیطانی دماغ تک پہنچنے میں، اور وہ فوراً سے پیشتر بدک اٹھی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ خبردار جو کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی، چلو یہاں سے۔ وہ خوف سے سفید پڑتے ہوئے ہانیہ کے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ ربیہ تم چپ رہو، جسے دیکھو میری شوق کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ ایک وہ حسن ہے جسے میری اس خواہش کا سنتے ہی نہ جانے کیوں شدید غصے کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور اب تم بھی اسی لائن میں جا رہی ہو۔ میں کہہ دیتی ہوں، آج مجھے موقع ملا ہے تو میں تو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گی۔ شکر ہے آج وہ سڑیل حسن نہیں ہے میرے ساتھ، قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے میری اس خواہش کو پورا کرنے کا۔ میں آج اس عمارت میں ضرور جاؤں گی، دکھنے میں کافی پرانی لگتی ہے، کسی کھنڈر کے جیسی۔ بس دعا کرو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے مجھے، کم از کم ایک بھوت تو ضرور ہی ملے۔ وہ اپنی ہی روح میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ربیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی اس کی باتوں سے۔
وہ اس معاملے میں خاصی ڈرپوک واقع ہوئی تھی اور ہانیہ کے ضد طبیعت سے بھی آشنا تھی۔ جانتی تھی وہ جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، اور اسے اس عمارت میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی حربہ بھی نہ مل رہا تھا ربیہ کو۔ ہانیہ، فور گاڈ سیک یار، مغرب کا وقت ہے، اس وقت ویسے بھی یہ مخلوق آزادانہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، ایسی باتیں مت کرو، میرے ساتھ چلو پلیز، گھر چلتے ہیں، کچھ نہیں رکھا ان سب چیزوں میں۔ ربیہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے سے روک۔ یار کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو تم ربیہ، مطلب بندہ اتنا بھی بزدل نہ ہو، وہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہی ہے، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں کوئی ایسی غیر انسانی مخلوق ملے گی بھی یا نہیں۔ تم پہلے ہی رونا ڈالے بیٹھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں جانا نا، مت جاؤ، میں اکیلی جا سکتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے میں، تم جاؤ گھر سکون سے، آ جاؤں گی میں خود ہی۔ وہ ضدی انداز اپناتے ہوئے کہہ کر اس عمارت کی جانب چل دی۔ وہاں کھیتوں میں پگڈنڈیاں بنی تھی جس پر چل کر وہ جا رہی تھی۔ اس عمارت کی طرف جاتی سڑک کافی پیچھے رہ گئی تھی، شاید اور پیچھے کی جانب اتنا سفر طے کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا ہانیہ کا۔ ویسے بھی شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اب اسے جلد از جلد اس عمارت کو اندر سے دیکھنے کے بعد واپس بھی آنا تھا۔ ہانیہ، تم بہت غلط کر رہی ہو، پچھتاؤ گی، اگر سچ میں وہاں کچھ نظر آ گیا تو۔ ربیہ نے بے بسی سے بلند آواز میں کہتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے جاؤ جاؤ، بزدلوں کو بس دوسروں کو ہی ڈرانا آتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی اور مذاق اڑاتے لہجے میں کہہ کر پھر واپس مڑ گئی۔ ربیہ نے چند پل کو سوچا، ایک نگاہ اپنے گرد ڈالی۔ اس ویران سی جگہ پر اکیلے رہنے سے اچھا تھا کہ وہ ہانیہ کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ رکو، میں بھی آ رہی ہوں۔ بالآخر تھک کر اس نے بھی فیصلہ کر لیا اور اسے آواز دیتی بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ہانیہ زیر لب مسکرائی اور ربیہ کے منہ سے بگڑتے زاویوں کی پرواہ کیے بغیر پھر آگے بڑھ گئی۔ ہانیہ، ابھی بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں یہیں سے مڑ جاتے ہیں یار، خدا نہ خواستہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ جن بوجھ سے بچ بھی گئے ہم دونوں، تو بھی آج کل کے حالات سے تم واقف ہونا، زمانہ کتنا خراب ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں بعد میں مہنگی پڑے ہمیں۔ عمارت کے سامنے کھڑی ہانیہ بغور اس عمارت کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ ربیہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ جو اس عمارت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ ربیہ، تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں آنا تو مت آؤ، میں اکیلی بھی آ سکتی، یہاں آنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں نے فورس نہیں کیا تمہیں، اگر اب بھی تم واپس جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو، میں تو اس عمارت کے اندر ضرور جاؤں گی، وہ اٹل انداز اختیار کرتے ہوئے کہہ گئی۔ پھر ذرا سا سائڈ پر ہو کر اطراف سے عمارت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ دیکھنے میں عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ کسی زمانے میں وہ عمارت خاصی شاندار رہی ہوگی، لیکن اب تو کسی بھوت بنگلے کا منظر ہی پیش کر رہی تھی۔ اجڑی حالت، اکھڑا ہوا پلستر، خراب ہوا رنگ اور روغن، اوپر سیکنڈ فلور کی نظر آتی کھڑکیوں کا کانچ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اس عمارت کی طرف آتی سڑک پر نگاہ دوڑائی۔ کافی فاصلے پر بند سا باندھ کر اس راستے کو بند کیا گیا تھا۔ اوپر بہت سی کانٹے دھار جھاڑیاں رکھی گئی تھیں، وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ سڑک کی ایک جانب ایک بورڈ لگا تھا جس پر سرخ رنگ سے کراس کا بڑا سا نشان بنایا گیا تھا اور نیچے ممنوع علاقہ درج تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھے، پھر بغور عمارت کو دیکھا۔ مغرب کا وقت بھی نکل چکا تھا، اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے فون کی ٹارچ آن کی۔ ربیہ، تم بھی اپنے فون کی ٹارچ آن کر لو اور جلدی چلو، اندر سے دیکھیے عمارت دکھتی کیسی ہے، وہ پرجوش سی کہہ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی، جب عمارت کے پیچھے سے پاگل سا شخص اچانک سامنے آیا۔ ایک لمحے کو ہانیہ اور ربیہ اسے دیکھ کر ششدرا سی رہ گئی، دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر لمبے منجے بال، میلا اور پھٹا ہوا لباس، چہرے اور ہاتھوں پر لگی مٹی اور بے ڈھنگی چال چلتا وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے سب، کوئی زندہ نہیں بچے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے وہ پاگل آدمی عجیب سے انداز میں الٹی سیدھی باتیں کرتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ ربیہ نے خوف کے مارے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ ہانیہ پلیز چلو یہاں سے، یہ علاقہ سیف نہیں ہے، دیکھو وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے نا ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، تم یہ ایڈونچر پھر کسی دن روشنی میں پورا کر لینا پلیز۔ ربیہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس کی۔ ارے چپ کرو یار، دکھ نہیں رہا، پاگل ہے وہ آدمی، اور جسے خود کا ہوش نہیں، اسے کیا پتا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں، تم بھی بیوقوفوں کی طرح اس کی باتوں میں آ گئی۔
صرف 5 منٹ کی بات ہے، چلو اب پھر گھر بھی جانا ہے، زیادہ اندھیرا ہو گیا تو راستہ ملنا بھی مشکل ہو جائے گا پھر۔ ہانیہ کہہ کر اس بغیر دروازہ لگی عمارت پر داخل ہوئی۔ ربیہ نے ایک نظر دور پگڈنڈی پر جاتے اس پاگل شخص پر ڈالی، پھر دل میں اللہ کا نام لے کر اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کرتی ہانیہ کے پیچھے چلتی۔ یہ غور کیے بغیر کہ عمارت پر داخل ہوتے ہی ان کے موبائل کے سگنلز غائب ہو چکے تھے۔ بھابھی حسن کہاں ہے؟ گھر میں موجود ہے یا کہیں باہر گیا ہے؟ مہر النساء اپنی جٹھانی کے گھر داخل ہوئی۔ انہیں کچن میں پا کر سیدھا وہیں جاتے ہوئے پریشان لہجے میں پوچھا، ارے آؤ مہر النساء، کیا ہوا؟ سب خیریت ہی ہے نا؟ حسن اپنے کمرے میں ہے، کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے۔ تم کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ بشریٰ بیگم نے جلدی جلدی پیڑے بناتے ہوئے ایک نظر مہر النساء کی طرف دیکھا۔ بھابھی ہانیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، پیپر تو کب سے ختم ہو چکا ہے اس کا، نہ جانے کہاں رہ گئی ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حسن سے کہیں اسے پلیز دیکھ آئے ذرا، اس کے بابا بھی آج لیٹ آئیں گے، ورنہ میں ان سے کہہ دیتی۔ مہر النساء رونے جیسی ہو کر بولی۔ نہ جانے کیوں ان کی چھٹی حس کسی خطرے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا بس ان کا۔ ہائے، ابھی تک گھر نہیں لوٹی؟ ارے کہاں رہ گئی بچی؟ دیکھو تو باہر کیسا اندھیرا پھیل رہا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، حسن اپنے کمرے میں ہوگا، اسے جا کر کہو پہلے جا کر ہانیہ کو لے آئے، جب تک وہ آئے گا تب تک میں کھانا بھی تیار کر لوں گی۔ بشریٰ بیگم نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ وہ بھی قدرے پریشان سی ہو گئی تھیں۔ مہر النساء سر ہلاتی حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھٹکا کر اندر داخل ہوئی تو حسن بیڈ پر نیند دراز لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کر رہا تھا۔ السلام علیکم چچی جان۔ مہر النساء کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور ادب سے سلام کیا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی فولڈ کرتے ہوئے اسے ایک جانب کھسکا دیا۔ وعلیکم السلام حسن بیٹا، ہانیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، تم پلیز جا کر دیکھو کہاں رہ گئی ہے وہ۔ میں اسے کال بھی کر رہی ہوں لیکن فون ہی نہیں بج رہا، شاید نیٹ ورک کا کچھ مسئلہ ہے۔ مہر النساء نے آتے ہی حسن سے اپنی پریشانی شیئر کی۔ ان کی بات پر حسن نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ میری اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی چچی جان، تب وہ کہہ رہی تھی کہ بس کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا میں آ جاتا ہوں لینے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ ویسے بھی اسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے کہاں رہ گئی، میں کال کرتا ہوں اسے۔ حسن ایک دم بے چینی کا شکار ہوتے ہوئے ہانیہ کا نمبر ملانے لگا، لیکن بے سود، جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا اس کے نمبر سے۔ مہر النساء جو آس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے بار بار کوشش کرنے پر مایوس سی ہو گئی۔ حسن ان کے پریشان چہرے کو دیکھا تو فوراً فون چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ پریشان مت ہو چچی جان، میں جاتا ہوں، راستے ہی میں ہوگی کہیں، میں خود لے کر آتا ہوں اسے۔ انہیں تسلی دیتا ہوا وہ خود پریشان سا فون جیب میں رکھ کر بائک کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس عمارت کی اندرونی حالت باہر سے کہیں زیادہ خستہ تھی، ہر طرف جالے لگے تھے اور ان پر یہ دھول مٹی کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا ان کا، لیکن ہانیہ کی ضد تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دوپٹے کا پلو ناک پر رکھے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ مختلف کمروں کا جائزہ لیتی جا رہی تھی۔ عمارت کے اندر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایسے میں ٹارچ کی ذرا سی روشنی بھی خوفناکی کو اور بڑھا رہی تھی۔ عمارت کے اندر فرنیچر موجود تھا جو مٹی کی طرح بھر بھر کر اپنی بے قدری کو رو رہا تھا۔ دیواروں پر مختلف پینٹنگز آویزاں تھیں جس پر پڑی دھول ان کی اصل شکل کو بھی دھندلا کر چکی تھی۔ یوں ہی ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی گھماتے ہوئے ربیہ ایک دم ٹھٹکی۔ اس کے سیل فون کی روشنی ایک دیوار پر پڑی تھی جہاں ایک بڑی سی پینٹنگ آویزاں تھی۔ جس چیز نے ربیہ کو چونکا دیا تھا وہ تھی اس پینٹنگ میں بنی اس کے اور ہانیہ کی تصویر۔ وہی لباس جو ان دونوں نے آج پہنا تھا، وہی حلیہ جو آج ان کا تھا، وہی بیگ جو آج وہ دونوں لے کر آئی تھیں، سب کچھ وہی تھا اس پینٹنگ میں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ان دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ گردن کا کٹ بہت واضح تھا، اس پینٹنگ نے اسے ششدرا کر دیا تھا۔ اس کی تو گویا سانسیں ہی تھمنے لگی تھیں۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بے چینی سے پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے موجود دیوار سے ٹکراتے ہی اس کی جان حلق میں آ گئی، منہ سے ہلکی سی چیخیں برآمد ہوئی تھیں، لیکن پیچھے دیوار کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ تب ایک دم اسے ہانیہ کا خیال آیا تھا، وہ وہاں نہیں تھی، نہ جانے چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی تھی، اور یہ خیال ہی جان لینے کو کافی تھا کہ وہ دونوں الگ الگ ہو چکی تھی، اکیلی اور تنہا۔ ہانیہ! اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آواز دینی چاہی۔ ہانیہ کہاں ہو تم؟ اب کی بار تھوڑی بلند آواز میں پکارا تھا۔
साथ ही वो अंदाज से आगे बढ़ने लगी थी जिस तरफ हानिया की जाने की उम्मीद थी। हानिया प्लीज जवाब दो। देखो मुझे पता है तुम जानबूझकर छुपी हो मुझे डराने के लिए। फॉर गॉड सेक हानिया मेरी जान चली जाएगी, सामने आओ। वो भूखी आवाज में बोल रही थी लेकिन कोई जवाब सुनाई न दिया। मामूली सी आहट भी सुनाई न दे रही थी वहां। हानिया मैं वापस चली जाऊंगी अगर तुम सामने ना आई तो। बहुत ही घटिया मजाक है ये। इसकी बात अभी अधूरी थी जब हानिया की दिल खराश चीख सुनाई दी जिसने रबिया के रहे सहे हवास भी स्लिप कर दिए थे। वो शदीद इस्तराब का शिकार होता बाइक पर घर से हानिया के एग्जामिनेशन सेंटर तक 2 चक्कर लगा चुका था, लेकिन रास्ते में कहीं भी इसे हानिया दिखाई न दी थी। बस स्टॉप पर भी रुककर तलाशती निगाहों से इसने इसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन खुदा जाने वो कहाँ चली गई थी। पसीने से शराबूर होते हुए इसने एक जगह बाइक रोकी, पेशानी मसलते हुए सोचने की कोशिश की कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। शायद अपनी इस दोस्त के घर चली गई हो जिसके साथ वो घर आ रही थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो कम से कम वो एक कॉल करके इसे जरूर बताती। ऊपर से हानिया की इस दोस्त के घर का भी इसे कुछ अता पता न था, वरना इसके घर से ही हसन मालूम कर लेता। हसन ने एक बार फिर मोबाइल निकालकर इसका नंबर मिलाया, लेकिन अभी भी सूरत हाल वही थी। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। दूसरी जानिब शायद सिग्नल्स भी मौजूद न थे। वो परेशानी में मुब्तला होता बाइक पर बैठने ही वाला था जब अचानक निगाह रोड की एक तरफ कच्ची जमीन पर पड़ी। वो एकदम ठिठक सा रह गया। पहले कुछ हैरान हुआ, फिर बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और नीचे गिरी अंगूठी उछाली। बिलाशुबा वो हानिया की ही गोल्ड की रिंग थी जो हसन ने इसे इसकी एंगेजमेंट पर पहनाई थी। लेकिन इस अंगूठी का साइज हानिया की उंगली से थोड़ा सा बड़ा था, जिसकी वजह से अंगूठी इसे खुली थी। लेकिन हसन को इसकी उंगली में वो रंग देखकर खुशगवार सा एहसास होता था। तब इसकी फरमाइश पर ही हानिया हर वक्त वो अंगूठी पहने रहती थी, लेकिन आज वही अंगूठी यहाँ नीचे गिरी थी। यकीनन हानिया इस बात से बेखबर होगी, लेकिन अगर अंगूठी यहाँ थी तो फिर हानिया कहाँ होगी। हसन ने बेताबी से इधर उधर नजरें घुमाते हुए इसे खोजना चाहा, लेकिन वहां दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान तक न था। बस कभी कभार सड़क पर कोई सवारी आती और तेजी से गुजर जाती। इसने उलझन ज़दा अंदाज में बालों में हाथ फेरा, फिर सोच नजर इस जगह जमाई जहां अंगूठी मिली थी। वहां जमीन कच्ची होने की वजह से कदमों के निशानात वाजे हो रहे थे। हसन ने जल्दी से सेल की टॉर्च ऑन करते हुए बगौर देखा। 2 लोगों के कदमों के निशानात थे। निशानात की साख से अंदाजा हो रहा था ये निशान औरतों के जूतों के हैं, क्योंकि एक जूते के निशान से मालूम पड़ रहा था कि वो हील का निशान है। हानिया और इसकी दोस्त, वो भी तो 2 ही फर्द थे। तो क्या जूतों के निशानात इन दोनों के हैं? अगर हाँ, तो फिर वो दोनों आखिर कहाँ जा सकती हैं? इन निशानात से हसन ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। निशानात सामने जाती पगडंडी की तरफ मुड़ रहे थे। हसन ने सामने नजर आती इमारत को भी देखा, जिसकी हालत खासी खस्ता दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर सर झटक दिया कि इसे यकीन था कि हानिया इतनी भी सरफरी नहीं कि यूं सड़क पर उतरकर किसी भी इमारत में घुस जाए। वो इसी कश्मकश में मुब्तला था कि इसका फोन बजने लगा। स्क्रीन को देखा तो घर से कॉल आ रही थी। पहले भी कई बार वो लोग फोन कर चुके थे, लेकिन हसन इन्हें ये बताकर परेशान नहीं करना चाहता था कि हानिया का अब तक कुछ पता नहीं चला। तभी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, लेकिन अब इन्हें बताना लाजमी हो चुका था। गहरी सांस भरते हुए उसने कॉल रिसीव की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हम जल्द हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। शुक्रिया।